بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق ایک بحث یہ بھی ہے کہ بندے پر تقدیر کے متعلق واجبات، بندے پر تقدیر سے متعلق کیا واجب ہیں، ان کو مؤلفین ان الفاظ میں ادا فرماتے ہیں بندے پر تقدیر کے بارے میں دو واجب ہیں۔ نمبر 1، حسب مقدور کام کے کرنے اور ممنوع کام سے بچنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور اس سے دعا کرے کہ وہ اسے آسانی کے کام میسر فرما دے اور تنگی کے کاموں سے محفوظ فرما لے، اسی پر توکل کرے، اسی سے پناہ طلب کرے، بھلائی کے حصول اور برائی کے ترک کرنے پر اسی کا محتاج ہو جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو إني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ ترجمہ، وہ چیز جو تجھے نفع دے اس پر حرص کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کچھ مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہہ کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا تھا، اس نے جو چاہا وہ کر دیا۔ بے شک لفظ لو یعنی اگر مگر جو ہم لوگ بولتے ہیں، یعنی اگر کہنا، یہ شیطانی عمل کو کھولتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اکثر یہی کہتے ہیں کہ ارے اگر ایسا کیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، یا ایسا کیے ہوتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مگر کو جو ہے نکال دو اور یہ بولا کرو کہ جو ہو گیا اللہ کے حکم سے ہو گیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہی ہوا، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا۔ تو تقدیر کے بارے میں بندے پر دو چیز واجب ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر آیا۔ اب دوسری چیز فرماتے ہیں انسان پر لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی چیز پر جزع فزع نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے، چلم چلی نہ کرے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے، صبر کرے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسے اس پر راضی ہونا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس سے پہنچنے والی ہے وہ اس سے چوک جانے والی نہیں ہے، اور جو اس سے چوک جانے والی ہے وہ اس سے پہنچنے والی نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں ملی ہے وہ مل کے ہی رہنے والی تھی، اور جو چیز نہیں ملی وہ ہم کو ملنے والی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر اور غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطَئَكَ وَإِنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ تو جان لو کہ جو تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے چوک جانے والی نہیں ہے، اور جو تجھ سے چوک جانے والی ہے وہ تجھے پہنچنے والی نہیں ہے۔ تو ہم کو ہر چیز میں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے، اور ہمیں اگر مگر میں نہیں پڑنا ہے کہ یہ کرتے تو وہ ہو جاتا، یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اختیار و قدرت سے اچھائی پر چلیں، اچھائی کو اختیار کریں، جان بوجھ کر کے جو ہے اچھائی کو نہ چھوڑیں، بلکہ جو ہمارے سامنے جو ہے شرعی طور پہ اور جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے راستہ بتائے ہیں اس کے حساب سے ہم ہر عمل کو کریں، یہاں تک کہ کاروبار ہو، بزنس ہو اور شادی بیاہ ہو، ان سب کو جو ہے اسلام میں جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق کریں۔ باقی اس میں جو ہونے والا ہے، آئندہ جو نتیجہ نکلے گا اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اس کو تقدیر کے حوالے کریں کہ جو ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ کے حکم اور فیصلے کو ہم اور آپ ہرگز ٹال نہیں سکتے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔